آپ تمام احباب کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہوئے نوجوان قیادت آپ اور میرے دلوں کی دھڑکن زونل صدر جناب توقیر گرامی صاحب کا نام پیش کرے گا۔ پلیز جو ہے یہ پلیز بیٹھ جائیں تو پیچھے والے بھی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جملہ قائدین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے قائدین، کارکنان، صحافی حضرات، دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندین، کارکنان، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی ہمت کو سلام اور خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سخت موسم میں آپ سردی کی پرواہ کیے بغیر، مشکل کی پرواہ کیے بغیر حوصلہ مندی سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے قائدین کے ساتھیوں کی باتیں جو ہیں وہ بڑی دل جمی سے سن رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں انوالو ہیں اور قاری صاحب نے جس طرح آپ سب کو گرمایا اور آپ کی اس میں موجودگی جو ہے اس کو شرکت کو یقینی بنایا آپ سے پوچھ کر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کا جو جذبہ ہے اور جو حوصلہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آزمایا جا رہا ہے، یہ اس نیلے آسمان نے بھی بار بار دیکھا ہے، اس دھرتی نے بھی بار بار دیکھا ہے اور یہ جو منحوس خونی لکیر ہے اس نے بھی بار بار دیکھا ہے۔ ابھی یہ گزشتہ سال کی ہی بات ہے کہ 12 دن تک ننگے آسمان کے نیچے شدید سرد موسم میں لبریشن فرنٹ کے کارکنوں نے اس ریاست کی آزادی کے مسئلے کو لے کر، اس ریاست کے لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے مسئلے کو لے کر جو ہے وہ ایک طویل دھرنا دیا، بھوک اور ننگ کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی پرواہ کیے بغیر۔ تو لبریشن فرنٹ کا یہی وہ جذبہ ہے، ہمارے کارکنوں کا یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم آپ کی عزت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہر جماعت، عام لوگ، خواتین، حضرات، بچے، بوڑھے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں کہ آپ بے لوث اس وطن کی آزادی کے لیے اور اپنے مخلوق الحال لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ میں گواہ ہوں اس بات کا، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ گزشتہ سالوں میں تسلسل کے ساتھ، انتہائی تسلسل کے ساتھ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر لبریشن فرنٹ کا کارکن جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، وہ چوکوں چوراہوں میں ہے، وہ سیز فائر لائن پر ہے، وہ جلوس نکال رہا ہے، وہ دھرنے دے رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پر آواز بلند کر رہا ہے، وہ اس تحریک میں اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر شریک ہے، وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر شریک ہے، وہ اس ملک کے جو نظام حکومت ہے، جو یہاں کی روایتی سیاست ہے، اس کی مخالفت مول لے کر اس تحریک میں شریک ہے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی کردار ہے جو لبریشن فرنٹ کا کارکن جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ریاست کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک مرد و زن کو، اور ہمارے عمائدین کو، ہمارے پیش روؤں کو، ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں۔
اپنی جانیں دے کر، جیلیں کاٹ کر، پھانسیوں پہ جھول کر اور عذاب برداشت کر کے، عزتوں کی قربانی دے کے، مال کی قربانی دے کے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لبریشن فرنٹ کا ایک ایک کارکن، ایک ایک لیڈر، ایک ایک فرد جو ہے وہ ایک ایک مرد و زن خراج تحسین کا مستحق ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں 26 جنوری کو بھارتی حکومت جو ہے وہ ایک یوم جمہوریہ بناتی ہے۔ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، جس میں تقریباً 1.5 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ یہ بلا شبہ دنیا کے دوسرے نمبر پر بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے، اور آج بھارت میں جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے۔ 1.5 ارب لوگوں کے لیے جمہوریت کا دن بنانے والا جو بھارت ہے، اس کے پالیسی سازوں کے لیے، ان کے صحافیوں کے لیے، ان کی پولیٹیکل اشرافیہ کے لیے پیغام دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم ہندوستان کے لوگوں کو اگر جمہوریت ملتی ہے یا اگر وہ جمہوریت پر فخر کرتے ہیں تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی کسی بھی ملک کی جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم بھارت کے سیکولرزم کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم بھارت کی جو جغرافیہ ہے اس کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہم یہاں پر سیز فائر لائن پر یہ پیغام وہاں کے پالیسی سازوں کو دینے آئے ہیں کہ آج کیوں ریاست جموں کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 73 سالوں میں بھارت کے حکمران طبقے کا عام انسانوں کے تئیں، اقلیتوں کے تئیں، اپنے ملک کے اندر رہنے والے اور اپنے زبردستی زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو بھارتی حکمرانوں کا رویہ ہے وہ نہ جمہوری ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ انسانی ہے۔ وہ سکھوں سے لے کر، وہ تامل ناڈو کے لوگوں سے لے کر، وہ آسام اور ناگالینڈ کے لوگوں سے لے کر، وہ اچھوت ذات کے ہندوؤں سے لے کر، وہ بھارت میں بسنے والے گجروں سے لے کر ریاست جموں کشمیر کے 2.5 کروڑ عوام کے بنیادی جمہوری انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں بھارت کے حکمران۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنے ترنگے کو کئی دفعہ اپنی تاریخ میں اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ بھارت میں اس وقت وہ حکومت قابض ہے جنہوں نے اس برے صغیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے والے سب سے بڑے آدمی مہاتما گاندھی کا قتل کیا، جس نے بھارت کو آزاد کروایا، اور جنہوں نے اس کا قتل کیا آج نئے بھارت کے حکمران وہ ہیں۔ مودی اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا۔ مودی اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے پنجاب میں فسادات میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، جس نے آسام اور ناگالینڈ میں لاکھوں لوگوں کو مروایا، جس نے پاکستان اور دوسرے ممالک میں مداخلت کر کے ہزاروں دھماکے کر کے لوگوں کو مروایا، اور جو گزشتہ 1 سال سے 10 لاکھ فوج کے ذریعے 2.5 کروڑ انسانوں کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج مودی کی جو حکومت ہے یہ ہمارے لیے تو ہے ہی ہے دشمن، یہ انڈیا کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ انڈیا کے ماتھے پر سب سے بڑا داغ ہے، اس انڈیا کے ماتھے پر جس کو بنانے والا امن کا دائی کہلاتا تھا، جس کے مجسمے آج بھی دنیا کے بڑے بڑے میوزیم میں یہ کہہ کر لگے ہوئے ہیں کہ یہ گاندھی وہ آدمی ہے جس نے امن کا، انسانیت کا، اہنسا کا درس دیا اور جس نے عدم تشدد کا فلسفہ چلایا۔ آج آپ تصور کریں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو یہ تنویر والا معاملہ ہوا تو ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ جس چوک کا نام مقبول بٹ شہید ہے اس کے اوپر مقبول بٹ شہید کے افکار کے خلاف اگر کوئی جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو یہ مقبول بٹ کی توہین ہے۔ تو گاندھی جس نے عدم تشدد کا فلسفہ دیا، آج اگر اس کے ملک میں
دنیا کا سب سے بڑا متشدد آدمی حکمران بیٹھا ہوا ہے تو یہ انڈیا کے ماتھے پر ایک داغ ہے. اور ہم انڈیا کے پالیسی سازوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 73 سال ہو چکے ہیں تمہیں زبردستی فوجی جبر کے ذریعے ظالمانہ قوانین کے ذریعے تم ریاست جموں کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہو وہ کل بھی ناکام تھی, وہ آج بھی ناکام ہے, وہ آئندہ بھی ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہمارا عالمی برادری کے ذریعے سے اور ہندوستان کے باشعور لوگوں کے ذریعے سے, ہندوستان کے باشعور انٹیلیجنشیا کے ذریعے سے, وہاں کی باشعور ترقی پسند سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے ہمارا کشمیریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہندوستان کشمیر کو نہیں چھوڑے گا, ظلم و جبر نہیں بند کرے گا, ہندوستان عالمی برادری میں سر اٹھا کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. ہندوستان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک ہے کہ جہاں مودی جیسے, RSS جیسے اور BJP جیسے انتہا پسند نئے بھارت کی تعمیر کر رہے ہوں اور دعویٰ کر رہے ہوں کہ یہ ہے بھارت کا اصلی چہرہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چہرے پر دنیا تھوک تو سکتی ہے, دنیا اس کو جمہوری نہیں تسلیم کر سکتی. اس لیے یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کے حکمران اشرافیہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ظلم و ستم ختم کروائے. میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں, میں آپ کے توسط سے ہندوستانیوں کو یاد دلوانا چاہتا ہوں, میں وہ کلدیپ نائر اور اس کی کبیر کے ان سارے وہ جو مصالحت کار تھے, وہ جو بھارت کا جمہوری اور سیکولر چہرہ پینٹ کرنے والے تھے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ نے ہندوستان کو بچانا ہے, اگر آپ نے اس خطے کے اندر امن کو قائم کرنا ہے, اگر آپ نے اس خطے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی کو قائم کرنا ہے اور انڈیا کو کوئی گلوبل لیڈر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہندوستان کے لوگ ظاہر ہے بڑی آبادی ہے, بڑا ملک ہے, اس کا حق ہے کہ وہ گلوبل لیڈر بنے, لیکن گلوبل لیڈر بننے کے لیے اس کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو کردار جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہوگا کہ انڈیا لیڈ کرے, اور اس کے لیے اس کو اپنی فوجوں کو ریاست سے نکالنا ہوگا, اس کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق آزادی تسلیم کرنا ہوگا, اس کے لیے ریاست جموں کشمیر سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ریاست جموں کشمیر کو بھارت میں جابرانہ طور پر ضم کرنے کا جو یہ مودی کا ایجنڈا ہے اس کو مسترد کرنا ہوگا. یہ لوگ یہاں جو سیز فائر لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس منحوس خونی لکیر پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں تم سے, یہ مطالبہ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ بھارت کے حکمرانوں کو روکا جائے کشمیر میں ظلم و جبر کرنے سے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جائے, اور بھارت کی انٹیلیجنشیا کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ 1994 میں تم نے یاسین ملک کو جیل کے اندر سے منتیں کر کے اس کی نکالا تھا کہ وادی کے اندر جاؤ, پولیٹیکل عمل چلو, ہم ریاست کے لوگوں کی جو سیاسی آواز ہے اس کو سپورٹ کریں گے, اور آپ یہ تشدد کے خاتمے میں ہماری مدد کرو. وہ یاسین ملک ہی تھا جس نے ہندوستانی فوجیوں کی لاشیں جو گلی گلی میں گھسیٹی جا رہی تھی ان کو رکوانے کے لیے, تشدد کو رکوانے کے لیے, امن کو ایک موقع دینے کے لیے ہندوستانی انٹیلیجنشیا کی بات جو ہے وہ سنی, وہ باہر آیا, وہ گلی گلی گیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ہم پولیٹیکل عمل کے ذریعے, ہم سیاسی عمل کے ذریعے جو ہے وہ آزادی کی بات کریں گے اور دنیا ہماری حمایت کرے گی. آج وہ یاسین ملک جو ہے گزشتہ 1.5 سال سے بھارت کے تشدد کا شکار ہے, جبر کا شکار ہے, انتقام کا شکار ہے, اور اس سے اس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے کہ اس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد کی بھی بات کی. اس نے صرف کشمیریوں کے مفاد کی بات نہیں کی, اس نے کہا کہ ہم آپ کے درمیان دوستی کا پل بننا چاہتے ہیں, ہم ہندوستان کے اندر ترقی کی راہیں کھولنا چاہتے ہیں, ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان
بھائی چارہ اور امن اور تجارت کا فروغ چاہتے ہیں، لیکن اس کا راستہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے ہو کر گزرتا ہے، اس کا راستہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی سے ہو کر گزرتا ہے، اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک کو، ظہور بٹ کو اور وہاں پر جتنے سیاسی قائدین جو ہیں، آزادی پسند قائدین جو ہیں، جو تم نے اپنی جیلوں میں بند کر رکھے ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو جیلوں میں ڈال کر تم آزادی کی تحریک کو روک سکتے ہو، تو یہ مجمع تمہیں یہ چھوٹے سے علاقے میں یہ بتا رہا ہے کہ تم غلط ہو۔ تمہیں گاندھی کو جب جیل میں ڈالا گیا تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، بھگت سنگھ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، نہرو کو، پٹیل کو جیلوں میں ڈالا گیا تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، جلیانوالہ باغ میں لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، سائمن کمیشن کے خلاف آنے والے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، یاسین ملک کو جیل میں ڈالا گیا، آزادی کی تحریک نہیں رکے گی، مقبول بٹ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، آزادی کی تحریک نہیں رک سکی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار چکے ہو، ہزاروں کو پیلٹ گنوں کے ذریعے اندھا کر چکے ہو، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو جو ہے وہ تار تار کر چکے ہو، ہم پر آئے روز گولے برساتے ہو، لیکن آزادی کا جذبہ سرد نہیں ہوا اور نہ ہی یہ آزادی کی تحریک اپنی حتمی منزل کے حصول تک رکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصراً میں آپ سے یہ باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو مسئلہ کشمیر کی صورتحال ہے، گزشتہ 1 سال کے بھارت اور پاکستان کے یک طرفہ بھی اور ملی بھگت سے بھی جو اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر، غیر قانونی طور پر بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کو جبراً جو ہے وہ اپنے ملک میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے پوری ریاست میں کرفیو لگایا، فوجی پہرے لگائے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، انڈین نواز سیاستدانوں کو بھی جیلوں میں ڈالا اور ریاست کو ضم کرنے کے منصوبے پر وہ عمل پیرا ہوا۔ اور اس طرف پاکستان کے حکمران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ریاست کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے گزشتہ سال بھی جب مارچ کیا تھا تو لوگوں کو بتائی تھی۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے یہ جو پی ٹی آئی کی ایک نئی نسل یہاں پر پیدا ہوئی ہے، ضمیر فروشوں کی، لوٹوں کی، یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ عمران خان کی تقریر سنیں۔ آپ یہ دیکھیں اس نے اقوام متحدہ میں جا کر جو ہے وہ تقریر کی ہے عمران خان نے، عمران خان کوئی نیا پاکستان بنا رہا ہے۔ آج عمران خان کا جو نیا پاکستان ہے اس میں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی کہ یہ ملی بھگت ہے، یہ آر پار ملی بھگت ہے۔ یہ منصوبہ 2004 میں جب یہ باڑ مشرف نے لگوائی تو تب یہ شروع ہوا تھا اور دونوں ملک ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے تم پہل کرو، تم پہل کرو، تم پہل کرو، اور پھر مودی نے پہل کی اور پھر عمران خان گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کر کے جو ہے وہ اس کو ریسیپروکیٹ کر رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ دونوں ملک، ان دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک ہی پیج پر ہیں قبضے کے حوالے سے۔ ہمارے لیے مودی اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق ہے؟ مودی اور عمران خان میں کشمیر پر قبضے کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ انڈیا اور پاکستان کی فوج میں کشمیر پر قبضے کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے، اس ریاست کا جو یہ نام نہاد کٹ پتلی وزیر اعظم ہے وہ بھی ہمارے لوگوں سے درجنوں بار یہ کہہ چکا ہے۔ ابھی آخری بیان اس کا 1 مہینہ پہلے آیا کہ میں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس لیے قوم جاگتی رہے۔ یہ کہا اس نے، یہ نہیں، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جاگتے رہیں، آپ اس کو بچائیں۔ ہم نے جو ہے وہ لولی لنگڑی کرسی بچانے کا حلف لیا ہوا، اگرچہ یہ قابل شرم بات ہے۔ 1,40,00,000,000 روپیہ بھی کھانے کا حلف انہی کے پاس ہے، تمام جو ہے وہ سکیمیں کھانے کا حلف انہی کے پاس ہے، ریاست کے اوپر حکمرانی کرنے کا حلف بھی ان کے پاس ہے۔ یہ مہاراجا کے بھی نوکر چاکر یہی تھے،
اس کے بھی نمبردار چمچے یہی تھے، انہی کے باپ دادا تھے. یہ خود لکھتے ہیں کتابوں میں، ہمارا باپ جو ہے وہ فلانا نمبردار تھا، ہمارا باپ فلانا ذیلدار تھا. کوئی پوچھا نا ان سے وہ کس کے نمبردار تھے، وہ کس کے ذیلدار تھے، وہ کس کے آگے جو ہے وہ دربار کے جو ہے وہ بنتے تھے، تحصیلدار اور مجاور. وہ مہاراجے کے تھے، اس سے پہلے سکھوں کے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ افغانیوں کے تھے، اس سے پہلے چکوں کے تھے اور انگریزوں کے بھی تھے. آدھی سے زیادہ قوم جو ہے وہ انگریزوں کے تمغے لے کر آج بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، فخر کرتی ہے میرے باپ نے لیبیا میں لڑائی لڑی تھی، میرے باپ نے بنگال کے محاذ پہ لڑائی لڑی تھی، میرے دادا نے جو ہے وہ فلانے محاذ پہ لڑائی لڑی تھی. یہ لڑائیاں وہ انگریزوں کی فوج کے ساتھ لڑتے تھے اور وہ سکھوں کی فوج کے ساتھ لڑتے تھے. نہیں لڑی تو اپنی ریاست کے لیے لڑائی نہیں لڑی. یہ جو ریٹائرڈ فوجی بیٹھے ہوئے ہمیں تمغے دکھاتے ہیں، یہ پورے آزاد کشمیر میں ہزاروں کے حساب سے ہیں. یا پاکستان کے لیے لڑائیاں لڑی یا ہندوستان کے لیے لڑائیاں لڑی. انہوں نے کوئی ریجمنٹ ایسی تشکیل نہیں دی جو اپنے ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی. یہ قابل شرم بات ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بچے کیا چاہتے ہیں؟ ماں کیا چاہتی؟ بوڑھے کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں بیٹھے؟ ہم کیوں بیٹھے؟ ہم کیوں بیٹھے؟ یہ دیش ہمارا، یہ دیش ہمارا، یہ لوگ ہمارے، یہ املاک ہماری، یہ اسٹوڈنٹ ہمارے، یہ بچے ہمارے، یہ مائیں مانگے. یہ جوش سے بولو، یہ جوش سے بولو، یہ اٹھ کے بولو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آواز نہیں ایسی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حکمران طبقہ قاری صاحب نے چونکہ اس کی طرف نشاندہی کی تھی، میں ایک دو باتیں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ، پیپل پارٹی، مسلم کانفرنس، پی ٹی آئی، فلانی 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 جتنی بھی ہیں، پہلی تو بات ہے یہ ساری ایک ہی پارٹی ہے. یہ آپ کو پتا چل جائے گا جو ابھی حکومت آئے گی نا، ابھی جو پی ٹی آئی کی، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں 10 تو نون لیگ کے ہیں، 4 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، 3 مسلم کانفرنس کے ہیں. یہ جو ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ پہلے مسلم کانفرنس ہوتی تھی. اس سے پہلے یہ ماجد خان اینڈ کمپنی جو 10-12 جو پاکستان میں ٹٹو انہوں نے بھرتی کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہماری حکومتیں بلیک میل کرنے کے لیے، یہ سارے ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی پارٹی ہے. یہ جو 49 بندے اب 53 ہو جائیں گے، یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری ایک ہی پارٹی ہے. یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو پاکستان میں شامل کریں گے. اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ یہ سارے حلف اٹھاتے ہیں. اس لیے اگر ان سے کوئی توقع آپ کو ہے کہ یہ کل آپ کی آزادی کی بات کریں گے، یہ کسی مرحلے پر ریاست کی تقسیم کو ڈیفینڈ کریں گے، یہ گلگت بلتستان کو صوبہ بننے سے روکیں گے، یا یہ لوگوں کو سیز فائر لائن کراس کر کے اس طرف جا کر انڈیا کو چیلنج کرنے دیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسا سوچنا ایسے ہی ہے جیسے آپ سوچنا شروع کر دیں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے گا. آپ دعا بھی مانگیں گے تو سورج مغرب سے نہیں نکلے گا. آپ سارے سجدے میں گر کے 100 سال تک جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں، سورج پھر بھی مغرب سے نہیں نکلے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر ایک موڑ لگا دی، ان کی رگوں میں حرام کا لقمہ ڈال دیا، ان کو سودے بازی کے لیے، بلیک میلنگ کے لیے، کمیشن ایجنٹی کے لیے مقرر کر دیا ہے. وہ ان کا جو کام ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. وہ آپ کا کام نہیں کریں گے. یہ کام لبریشن فرنٹ کو کرنا ہے. کشمیر کی آزادی کی تحریک کو آگے لے کر لبریشن فرنٹ نے چلنا ہے. گلگت بلتستان کو صوبہ بننے سے روکنا لبریشن فرنٹ کا کام ہے. عالمی برادری کو کشمیریوں کی پشت پر لانا لبریشن فرنٹ کا کام ہے. اس ملک کی عزت، غیرت، وقار کی لڑائی لبریشن فرنٹ نے لڑنی ہے. اس لیے اگر کوئی لبریشن فرنٹ کو توڑنے، اس کو کمزور کرنے کی سازش کرے گا تو وہ کس کا دشمن ہے؟ وہ آزادی کی تحریک کا دشمن ہے، وہ اس جدوجہد کا دشمن ہے.
وہ ہمارے شہیدوں کا دشمن ہے، وہ ان ایک ایک بچوں کا جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی دیہڑیاں اپنی مزدوری کاٹ کر اپنے ماں باپ کو پریشانی میں ڈال کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں نے 19 نومبر کو تراڑکھل میں کہا تھا اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کو خوئیرٹا میں بھی یہ کہا تھا جلسے میں کہ یہ 1990 نہیں ہے، یہ 1990 نہیں ہے کہ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور پارٹی ٹوٹ گئی۔ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کو مہینے بعد خبر ہوئی کہ کیا ہو گیا انگلینڈ میں، کیا ہو گیا مظفر آباد میں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ 2020 ہے، 2020 بچہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے جو لبریشن فرنٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پالیسی ساز جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گلگت کو لوٹ لیں گے، وہ ہمارے دریاؤں کو لوٹ لیں گے، وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، وہ پنجاب سندھ سرحد بلوچستان کو لا کر کشمیر کے پہاڑوں پہ آباد کریں گے، گلگت کی گلیوں میں آ کر آباد کریں گے۔ ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ایسا ممکن اب نہیں ہے، اور آج لبریشن فرنٹ کے کارکنوں نے بتایا ہے کہ لبریشن فرنٹ کو نہیں توڑا جا سکتا۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ کسی کے ساتھ پارٹی کے اندر تو کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی دہلی اور اسلام آباد کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ تمہارے ساتھ ہیں۔ لکیر گیلانی آئین بچاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑائی جو ہے لبریشن فرنٹ کی وہ دہلی اور اسلام آباد کے ساتھ ہے، وہ اپنی تنظیم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی یہ وارن کرتے ہیں، اس کو بتایا بار بار بتاتے ہیں کہ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کی امنگوں کا خون مت کرو، اس جدوجہد کا خون مت کرو۔ اگر تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو حلف نہ لیا کرو۔ لبریشن فرنٹ کا جب حلف لیتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ذاتی مفاد کو تنظیمی مفاد کے آگے نہیں لاؤں گا۔ میں اپنی تنخواہ کو، اپنے چندے کو، اپنی لیڈری کو، اپنی کوٹیوں کو جو ہے وہ تنظیم کو توڑنے کے لیے، تنظیم کے اغراض و مقاصد سے روگردانی کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ زبردست۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہ بولا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے محترم ہیں، جو اس جلسے میں نہیں آئے ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں۔ میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا، یہ شریفوں کا، یہ نظریاتی لوگوں کا، یہ تحریکی لوگوں کا شیوا نہیں ہے کہ گھر کے کپڑے چوک میں دھوئے جائیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور ایسے الزامات لگانا جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، یہ بیوقوفی اور جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو سلام کریں، اس کو بولیں یار تم ٹھیک ہو، ہر جگہ پہ بحث نہیں ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں آٹا بھی کھاتے ہو تو چھان کر کھاتے ہو، دال پکاتے ہو تو اس میں سے صفائی کرتے ہو۔ اگر دال صفائی نہیں ہوگی نا اور کھانا کھاتے ہوئے دانت میں کوئی گیٹی آ جائے گی تو سب سے پہلے تو جو شوہر ہوگا وہ بیوی کو برا بلا کہے گا یہ کیا سالن پکایا ہوا ہے، گیٹے ہی نہیں نکالے تم نے، اسے صفائی نہیں کی۔ تو جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی صفائی کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں اس میں بھی صفائی کرتے ہیں، جو پہنتے ہیں اس میں بھی صفائی کرتے ہیں۔ تو جس تنظیم نے اتنا بڑا عزت اور وقار کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، یہ ایک عوامی تحریک ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ کوئی کیڈر پارٹی نہیں ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیڈر پارٹیاں اور ہوتی ہیں، آپ کی لیڈرشپ آپ کا کیڈر ہے، آپ عوامی تحریک چلا رہے ہیں، یہ آزادی کی تحریک ہے، اس میں دشمن بھی گھستے ہیں، اس میں ایجنٹ بھی گھستے ہیں، اس میں مفاد پرست بھی گھستے ہیں، اس میں کم حوصلہ بھی گھستے ہیں، اس میں تعصبات کا شکار بھی گھستے ہیں، اس میں علاقوں کے تعصبات کا شکار بھی گھس آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مختلف طرح کی دشمنیاں، تعصبات، نفرتیں، سب چیزوں کے آنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لیے جو پہلی صفوں میں کھڑے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ یہ انڈا گھوٹالہ بنانے کی جو پالیسی ہے یہ اکثر نقصان دیتی ہے۔ گند اور صاف مکس کر کے رکھو،
اس گند کو بھی ساتھ رکھ لو، اس کو بھی ساتھ رکھ لو، اس کو بھی ساتھ رکھ لو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اللہ کے رسول نے اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے چچاؤں کو چھوڑ دیا، اپنے اہل محلہ کو چھوڑ دیا، اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ چلنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا. جنگ بدر میں باپ اور بیٹا تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. چچا اور بھتیجا جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر کھڑے تھے. اور جب اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جس میں اسلام کی سمتیں درست کی گئی، جب نبی کا خاندان گھر سے باہر نکلا تو جو ان کو مارنے والے تھے اور جو ان کو بلانے والے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا. وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے نبی کے پورے گھر کو رسوا کیا، قتل کیا. ان کی عورتوں کو ننگے سروں کی بات کر رہے تھے قاری صاحب، ننگے سروں میں شام کے بازاروں میں گھمایا گیا، ان کا تماشا لگایا گیا. حق و باطل کے رستے میں سے ایک کو چننا ضروری ہے، اس کو مکس کرنا ضروری نہیں ہے. اسی مکسچر کے خطرے، مکسچر کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، لیڈر کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، قوم کچھ اور سوچتی ہے، جو مذاکرات کرنے جاتے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، نعرے کچھ اور لگ رہے. سمجھتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کا یہ ظرف ہے کہ وہ ہر گند مند کو برداشت کر کے چلتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی نہ ٹوٹے، اس لیے کہ پارٹی پر کوئی انگلی نہ اٹھے. لیکن اس پارٹی کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح آج آپ نکلے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان قوتوں کو یہ پیغام دیا ہے جو آپ کو توڑنا چاہ رہی تھی کہ لبریشن فرنٹ کو نہیں توڑا جا سکتا. اب لبریشن فرنٹ کو نہیں توڑا جا سکتا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ڈاکٹر توقیر قدم بڑھاؤ، ڈاکٹر توقیر قدم بڑھاؤ. بہت مہربانی. ڈاکٹر توقیر نے نہیں قدم بڑھانے، ہم سب نے قدم بڑھانا، اور یہ قدم رکنے نہیں چاہیے. انقلابی قافلہ جب چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز اور وہاں سے اٹھنے والی دور دور تک سنائی دیتی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ بیٹے کس کے؟ نہیں آخریت سیاح بیٹے کس کے؟ میری آواز کتنی تھی؟ جواب دے رہا جان شوٹ سیاح. کس کے؟ بیٹے کس کے؟ بیٹے کس کے؟ ہمارا منشور کیا؟ آزادی. ہمارا منشور کیا؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں کیوں بولے؟ ہم یہاں کیوں آئے؟ بیٹے کس کے؟ گزشتہ سال جب ہم جسکول جا رہے تھے، بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ اس قافلے میں بھمبر سے لے کے چکوٹھی تک شریک ہوئے. کوئی 2 قدم چلا، کوئی 4 قدم چلا، کوئی ایک شہر تک گیا، کوئی دوسرے شہر تک گیا، کوئی 16 دن بیٹھا رہا، کوئی 4 دن بیٹھا رہا، کوئی سوشل میڈیا میں شریک رہا، کسی نے آپ کی سپورٹ کی، کسی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. لاکھوں مرد و زن جو ہے وہ اس مارچ میں شریک ہوئے. جب کوٹلی میں ایڈمنسٹریشن سے ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لبریشن فرنٹ پر فخر ہے. یہ ان کے الفاظ تھے ٹاپ ایڈمنسٹریشن کے آزاد کشمیر میں کہ ہمیں لبریشن، سب نے دائیں بائیں دیکھا تو ہمیں صرف لبریشن فرنٹ نظر آیا کھڑا ہونے کے لیے. اس لیے آپ ہماری ریاست کا عزت اور وقار ہو. ایک اس بات پہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آپ کا نظم و ضبط ہے، جو آپ بات کرتے ہو اس پہ پورا اترتے ہو. اس لیے ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ یہ انتشاریوں کا گروہ نہیں ہے، یہ فساد برپا کرنے والوں کا گروہ نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ پولیٹیکل موومنٹ ہے. اور آج جب ہم یہاں پر سیر کراس میں پہنچے تو جو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ کھڑی تھی
انہوں نے جو باتیں کی وہ یہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے حوالے سے، لبریشن فرنٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اتنے لوگ اتنی حساس جگہ پر، خطرناک جگہ پر جا کر بیٹھیں گے. ہمیں ایک ذرا بھی پریشانی نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، اس لیے کہ آپ لوگ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انقلابی، کس کے؟ کشمیر کے. یہ بیٹے کس کے؟ کشمیر کے. یہ ایک انقلابی قافلے کی جو ہے وہ بنیادی اساس ہے. اس کے قدموں میں حرارت ہونی چاہیے، اس کے قدموں کی آواز سنائی دینی چاہیے، اس کے قدموں کے نیچے سے اڑتی ہوئی دھول دکھائی دینی چاہیے، اس کا نظم و ضبط مثالی ہونا چاہیے، اور وہ جڑے ہوئے ہونے چاہیے، وہ یک زبان ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ 3 ادھر جا رہے ہیں، 2 ادھر جا رہے ہیں، 3 اس ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ادھر سگریٹ پی رہے ہیں. یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ لیٹ ہوتا ہے. جتنی صفوں کو درست کرنے میں آپ دیر لگائیں گے، یہ معاملہ اتنا ہی لیٹ ہوگا. اور یہ مت سوچیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نمبر 1 ایجنسی ہے اور اس نے کون کون سے مارکے مارے ہوئے ہیں، اس کا سربراہ تھا جنرل اسد درانی، جس نے وہ انڈین انٹیلیجنس راہ کے چیف کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی اور اس کو بغیر پینشن کے، بغیر مراحت کے جو اس کو دی گئی تھی وہ واپس لے کے فارغ کیا گیا. اس وقت بھی پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کے فوجی جرنل آسانی سے نہیں بنتا ہے. فوج میں سب سے بڑا عہدہ ہے جرنل. اس وقت میری معلومات کے مطابق 2 سے 3 جرنل رینک کے لوگ کورٹ مارشل ہو کے تو جیلیں کاٹ رہے ہیں. نچلے افسروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کس لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نظم و ضبط کی، ڈسپلن کی، اپنے ادارے کا جو منشور ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں. کسی نے شور نہیں کیا، فوجی سپاہیوں نے اٹھ کے ہمارے جرنیل کا معاملہ یہ ہو گیا، ہمارے اس کا وہ ہو گیا. تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی فلانا عہدیدار جو ہے وہ اس جلسے میں موجود نہیں ہے یا فلانا عہدیدار جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے. یہ ایک تحریک ہے اور اس میں نئی نسل مسلسل لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں اس میں پیدا ہو رہی ہیں وہ آگے آ رہی ہے. اس وقت آپ کے سارے زونز میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی نرسری سے تیار ہوئی ہے. وہ ایک پورے ڈسپلن سے ہو کے، سیکھ کے، سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے آگے آئی ہوئی ہے. اس لیے کبھی بھی دل میں یہ نہ سوچیں کہ اس جماعت کو یا اس تحریک کو جو ہے وہ خطرہ ہے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بمبر سے لے کے تاؤبڑ تک، چلاس سے لے کے جو ہے وہ سکردو تک، اور خنجراب سے لے کے پٹھان کوٹ تک یہ جو ریاست ہے، اس کے اندر جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تنظیم ہے اور اس کی جو لوکل یونٹ سے لے کے اوپر تک جو قیادت ہے وہ بے لوث ہے، وہ کمیٹڈ ہے، وہ نہ رکنے جھکنے والی ہے، وہ سمجھدار ہے. وہ سمجھدار ہے اور وہ اس نیا کو پار لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. آپ ممبر سے شروع کریں، آپ اپنے زونل چیف آرگنائزر کو دیکھیں، توصیف جلال کو، آپ کو ہر وقت محنت کرتے ہوئے ہر وقت کارکنوں میں فیلڈ میں نظر آئیں گے. آپ آگے آئیں، آپ اپنے میرپور کے صدر کو دیکھیں، سعد انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان SLF سے ہو کے آئے ہیں، ہر وقت تنظیم کے لیے متحرک رہتے ہیں. آپ کوٹلی آ جائیں، یاز کریم کو دیکھیں، JKLF کے ابھی صدر ہیں، SLF سے ہو کے آئے ہیں، ہر وقت متحرک رہتے ہیں. آپ پلندری آ جائیں، وہاں کے صدر ابھی آپ کے سامنے بات کر کے گئے ہیں، 30 سال سے زیادہ پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی ٹیم کو دیکھیں. آپ راولہ کوٹ چلے جائیں. یہ میں جب لبریشن فرنٹ میں شامل ہوا 1989 میں نے جو کارڈ بنوایا اس پہ ممبرشپ جو مجھے دی گئی اس پہ جو سائن تھے وہ تھے سردار قدیر خان، چیف آرگنائزر جموں کشمیر لبریشن. وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ میں 1989 کی بات کر رہا ہوں. یہ محض رائے شماری سے اس تحریک کے ساتھ ہے. لبریشن فرنٹ بننے سے پہلے بھی
آپ باغ میں چلے جائیں جہانگیر مرزا کی قیادت میں آپ دیکھ لیں، آپ دھیر کوٹ چلے جائیں راجہ طفیل ابھی آپ نے سنا آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں، آپ پنڈی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ کی جماعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ارمان اللہ خان کے ٹرینڈ تربیت یافتہ کارکنان آپ کی جماعت کی اس وقت لیڈرشپ میں ہے، اس لیے حوصلے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اپنی صفوں میں کسی انتشار کو، کسی گروہی بحث کو، اپنے دوستوں کے خلاف پراپیگنڈے کو، جو آج کسی وجہ سے آج اس پروگرام میں نہیں بھی شریک ہیں، وہ کل تک ہمارے ساتھ ہیں، وہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور بھی جو دوسرے قوم پرست آزادی پسند جتنی تنظیمیں ہیں، NSF ہے، نیپ ہے، PNP ہے، تو بہت ساری تنظیمیں ہیں، جتنی JKLF کے بھی کچھ سارے دڑے ہیں، یہ سارے آپ کے اپنے لوگ ہیں، لیکن یہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ اپنے دل کھولیں گے، جب آپ اپنے دلوں سے پارٹی شاونزم، علاقے کا شاونزم، مختلف طرح کے تعصبات کو نکالیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا صغیر خان بھی آپ کا آدمی ہے، آپ کو پتا چلے گا رؤوف کشمیری بھی آپ کا آدمی ہے، لیاقت حیات بھی آپ کی صف کا کمانڈر ہے، افضال سلیریہ بھی آپ کی صف میں کھڑا ہے، رفیق ڈار بھی آپ کی صف میں کھڑا ہے، ساجد صدیقی بھی آپ کی صف میں کھڑا ہے۔ اس کے لیے دلوں کو کھولنا ہوگا اور اپنے آئین اور اپنے نظریے اور اپنے منشور کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے کیوں 18 نومبر کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ آئینی فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ چند لوگوں نے ایک مخصوص ایما پر وہ فیصلہ کیا، اس کا وقت بھی غلط تھا، اس کا طریقہ کار بھی غلط تھا۔ ہم کوئی ان کو نکالنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے انہیں کوئی پارٹی سے باہر نکالنے کی موومنٹ نہیں چلائی، ہم نے ان کو کہا کہ اس طرح بند کمروں میں بیٹھ کر ایک اتنی بڑی تحریک کی، خاص کر جب اس کا چیئرمین جیل میں بند ہو، جب اس کا سینئر وائس چیئرمین بستر مرگ پہ پڑا ہو، جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہو، جب اس طرف پوری کی پوری جو ہے وہ وادی جیل بن چکی ہو، تو ایسے فیصلے جو ہیں وہ آئینی، قانونی، اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو بار بار کہا، قاری صاحب بار بار کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ نے بالکل درست، آپ نے یاد کروایا، آپ نے جسکول میں بھی کہا، آپ نے وہاں پہ بھی کہا، اور آپ کا اشارہ انہی دشمنوں کی طرف تھا جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹے گی، اس کو نظر لگے گی۔ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ ہم نے امان اللہ خان کی قبر کو سرخرو رکھنا ہے، ہم نے اپنے اسیر چیئرمین محمد یاسین ملک کو جیل سے باہر نکالنا ہے۔ اس پارٹی کا علم، اس پارٹی کی قیادت یاسین ملک کر رہا ہے۔ کوئی آدمی جو یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ یاسین ملک کے خلاف فلاں آدمی وہ کھڑا ہو گیا ہے، یا وہ یاسین ملک بننا چاہتا ہے، یا تو وہ بہت بڑا جھوٹا اور منافق ہے، یا وہ جاہل ہے۔ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یاسین ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں۔ یاسین ملک بننے کے لیے ایک جہنم سے گزرنا پڑتا ہے، یاسین ملک بننے کے لیے جیلیں کاٹنی پڑتی ہے، ماریں کھانی پڑتی ہے، قیادت کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، تب یاسین ملک بنتا ہے۔ میں ایک زون کا صدر ہوں، میں یاسین ملک کے پیچھے کھڑا، اس کا بازو بن کے کھڑا ہوتا ہی اچھا لگتا ہوں۔ قاری صاحب یاسین ملک کے پیچھے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہم تیرے بیٹے یاسین ملک، تیرے بیٹے، ہم میں سے کوئی یاسین ملک نہیں بننا چاہتا، اور اگر اس کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھا جائے جس طرح قاری صاحب نے کہا، تو ہم میں سے ہر ایک یاسین ملک ہے، ہم میں سے ہر ایک امان اللہ خان ہے، ہم میں سے ہر ایک مقبول بٹ ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، اس کو جیل سے بھی باہر نکالیں گے۔ اس تحریک کی بھی وہی قیادت کر رہا ہے، وہ جیل کے اندر سے بھی قیادت کر رہا ہے، وہ جیل کے باہر نکل کے بھی قیادت کرے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یاسین ملک باہر آتا ہے، وہ ہم سب کو لائن میں لگاتا ہے، ہم لائن میں لگیں گے، ہم ڈسپلن کے پابند ہیں۔ وہ جو ذمہ داری لگاتا ہے وہ ذمہ داری ادا کریں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آخری جو تقریر کا حصہ ہے وہ میں اس طرف جو یہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، جو یہاں کچھ ہو رہا ہے، قاری صاحب نے اشارہ دیا آپ کو کہ 550 روپے آٹا مہنگا کیا گیا پچھلے دنوں،
اور پھر لوگ اس پہ احتجاج کے لیے نکلے تو لوگوں پہ لاٹھیاں برسائی گئی اور لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا. میں پوچھتا ہوں کیا یہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن آٹا نہیں کھاتی ہے؟ کیا یہ مسلم کانفرنس والے، یہ نون لیگ والے، یہ دوسری پارٹیوں کے یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، کیا یہ ان کے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ میرپور ڈویژن والوں کا یا مظفر آباد ڈویژن والوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ پلندری کے، منگ کے، پونچھ کے لوگوں کو کہ جنہوں نے اس پوری ریاست کے یہاں کے لوگوں کا نقش شرم رکھا ہے، جو باہر نکلے، جنہوں نے لاٹھیاں کھائی، جنہوں نے گولیاں کھائی، جنہوں نے فیس کیا. آج کمانڈر فاروق صاحب یہاں آپ کے ساتھ ہوتے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، وہ زخمی ہیں، وہ اس احتجاج کی وجہ سے زخمی ہیں اور وہ سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ آج وہ یہاں پر نہیں شریک ہو سکے ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت آزاد کشمیر سے، یہ لوگوں کا حق ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت یہاں پہ مختلف اشیاء پہ جو سبسڈی ہے جس میں آٹا بھی شامل ہے، یہ لوگوں کا حق ہے. یہاں پر اس کو پاکستان بنانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین وہ یہاں پہ لا کے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں کے ٹیکس کے قوانین سارے کے سارے یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گردی کے قوانین یہاں پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی یہ جو لولی لنگڑی اسمبلی ہے، اس کو مزید اس کی ٹانگیں وانگیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی عدلیہ کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. عدلیہ کا کیا پوچھتے ہیں؟ وہ جو ایک کوئی گانا آیا ہے اسرار کا کہ جج بھی پتہ نہیں، جج دا انصاف نہیں تمبی بھی نبھائیے. انصاف کی کیا انہوں نے اپنی بھی اتاری ہوئی ہے. ایک آدمی جو مقبول پر شہید چوک سے پبلسٹی کے لیے لگایا جانے والا ایک جھنڈا اتار کر اس کو طے کر کے اپنی گود میں رکھتا ہے، اس کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ علاقہ پاکستان ہے؟ پاکستان کے آئین کی پہلی ہی جو شک ہے، پہلی ہی جو دفعہ ہے جس میں پاکستان کا حدود اربہ بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ علاقہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. یہاں پر پاکستان کے قوانین نہیں چل سکتے ہیں، یہاں پاکستان کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہو سکتا ہے. لولا لنگڑائی سے ہی یہاں پر اپنا نظام ہے. اس لیے یہاں کے ججوں کو، یہاں کی عدلیہ کو، یہاں کی انتظامیہ کو جو یہ یرغمال بنا کر زور زبردستی کی جا رہی ہے. تنویر راجہ کو پہلے غیر قانونی، غیر اخلاقی طور پر گرفتار کیا گیا اور اس میں یہ اپنے بھی مستنڈے شامل ہیں. یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ انتظامیہ کے اندر گھسی ہوئی کالی بھیڑے، تلوے چاٹنے والے سفارشی حرام خور، یہ بھی شامل ہیں اس میں. سارے نہیں، اس میں بہت ایماندار لوگ بھی ہیں، بہت کریکٹرفل بھی ہیں، لیکن ہر تھانے میں اور ہر انتظامی جگہ پر 2-2 4-4 حرام خور جو ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جو ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں. اس بار بھی اس بار بھی ان حرام خوروں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ان حرام خوروں سے، ان تلوے چاٹنے والے دلالوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں قانون کی سوٹی آ گئی ہے تو اس کو عزت اور غیرت کے لیے استعمال کرو. اس کو لوگوں پر لاٹھیاں برسانے کے لیے، گندے اور جعلی اور جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے استعمال نہ کرو. اور تمہاری شرم اور غیرت اور تمہارا قانون کہاں ہے کہ ایک 2 نمبر کا دلال اٹھ کے تنویر راجہ کے خلاف گواہی دیتا ہے؟ ویڈیوز موجود ہے. تمہیں لڑکیاں سپلائی کرنے والا دلال جو ہے وہ ڈڈیال کا مشہور ہے زمانہ دلال، وہ گواہی دیتا ہے کہ تنویر نے راجہ نے جو ہے وہ جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے. اور وہ عدالت کا جج جو ہے وہ مسکرا کر کہتا ہے یہ بے حرمتی کا کیس نہیں ہے، کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جج صاحب نے بڑی، میں کہتا ہوں کہ تنویر کا کیس تو بعد میں ٹرائل ہوگا. پہلے جو یہ 2 جعلی گواہ ہیں، جو سب جج وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ڈڈیال کے اندر، اس کو پہلے ان کو اندر کرنا چاہیے. کیا جھوٹی گواہی دینے کا کوئی قانون نہیں ہے؟ اور اس کے پاس ویڈیو ہے اور کسی
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से, किसी प्रीमिसेस से, किसी ऑफिस से झंडा नहीं उतारा गया है। पाकिस्तान का और इंडिया का झंडा यहाँ वैसे ही गैर कानूनी है, जबर की बुनियाद पर लहराए जाते हैं, जबरदस्ती लहराए जाते हैं, और किसी ऑफिस से नहीं उतारा, उसने चौक से उतारा है, चौक से। और तुमने 13 अगस्त को वहां पे लगाया, तुमने अपने 14 अगस्त का जाली जश्न वो वहां पे कर लिया। उसके बाद उसने तुम्हें बताया कि भाई यहाँ पर हमारे झंडे लगे हुए थे, तुमने उतारे हैं, लिहाजा उसने इज्जत और वकार से वो उतारा है। तो तनवीर राजा को जो है वो रिहा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये मैं आज के जलसे की वसातत से 2 बातें क्लियर कट बताना चाहता हूँ आजाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को। एक तो ये 28 तारीख को तनवीर की पेशी है, तनवीर के साथ इंसाफ किया जाए, ये जाली मुकदमा खारिज किया जाए, उसको बाइज्जत बरी किया जाए, नहीं तो जो तहरीक चलेगी फिर उसमें घी के साथ खून भी पीस जाएगा इंशाल्लाह। फिर जिस झंडे की तौहीन के मुकदमे में, जाली मुकदमे में तुम उसको इन्वॉल्व करना चाहते हो, उस झंडे को यहाँ पर लहराने के तुम्हें लाले पड़ेंगे और ये लोग तुम्हें रोकेंगे। हम कोई तशद्दुद की तहरीक नहीं चलाना चाहते, हम बार बार कह चुके हैं कि हमें मजबूर मत करो। बार बार हम आपसे ये कहते हैं कि लोगों को मजबूर मत करो कि वो तुम्हारे खिलाफ पत्थर उठाएं और डंडे उठाएं। इसलिए तनवीर राजा को बाइज्जत बरी करो, नहीं छोड़ते हो तो फिर तहरीक के लिए तैयार रहो। और दूसरी बात, 28 तारीख को आप तनवीर के हक में अपने अपने स्टेशन पर एहतजाज करें। जो लोग डडियाल पहुंच सकते हैं वो अदालत के बाहर डडियाल भी पहुंचे, वहां उसकी पेशी पर यकजहती के लिए। वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो इस रियासत का बाशिंदा है, रियासत दर्जा अव्वल है, नस्लन असलन हजार साल से इसका बाशिंदा रियासत है। किसी पाकिस्तानी जज को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो आकर एक बाशिंदा रियासत के खिलाफ इस तरह की झूठी कार्रवाई करे। ये राजा फारूक हैदर के लिए भी शर्मनाक है, ये अपोजिशन में बैठे हुए मेंबरान असेंबली के लिए भी शर्मनाक है, ये हुकूमत के लिए भी शर्मनाक है कि हमारी घरों में आकर हमारे ही लोगों की तजलील की जाए और तजलील करने वाले गैर मुल्की हों। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया है, हमने बहुत वेट किया राजा फारूक साहब आपका, हमने बहुत इंतजार किया। ये आजाद कश्मीर की अदलिया की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि नईम भट्ट शहीद केस में जुडिशियल रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने लिबरेशन फ्रंट के लोगों पर गोलियां चलाई और हमारे एक साथी को शहीद किया। अदालत ये हुक्म दे चुकी है कि उस एसएसपी को और डीसी को सर्विसेज रूल के तहत सजा दी जाए, उन पे कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने 80 से ज्यादा गोलियां किलिंग रेंज में लोगों को मारी हैं कत्ल करने की नीयत से, और उसमें एक बंदा शहीद भी हुआ है। ये जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट राजा फारूक हैदर की बनाई गई जुडिशियल कमीशन जो था उसने दी हुई है। इसलिए नईम भट्ट के केस के हवाले से मतलूबा एहलकारों के खिलाफ अगर कार्रवाई न की गई तो हम सड़कों पर निकलेंगे उस केस को लेकर। हम अपने साथी का खून रायगाह नहीं जाने देंगे, किसी सूरत में भी रायगाह नहीं जाने देंगे। नईम भट्ट तेरे खून से इंकलाब आएगा। सलमानू रगड़ा रगड़े ते रगड़ा सलमानू रगड़ा मेरानू रगड़ा जजानू रगड़ा तनवीर नू अंदर करन वालियां नू रगड़ा चोरानू रगड़ा मानू रगड़ा नहीं बोलदे इन्हां नू रगड़ा मानू रगड़ा नू रगड़ा भेड़ियां नू रगड़ा शिवाला रगड़ा गिरा वाला रगड़ा वाला रगड़ा रगड़ा सलमानू रगड़ा।
इंशाअल्लाह इन सब जालिमों को रगड़ा देंगे और इनको अवाम की ताकत से रगड़ा देंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जमात को जिस तरह आज आप जगह जगह से निकल के आए हैं, बाग पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नाम लूंगा तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। हर कारकुन सदर से लेके नीचे तक हर कारकुन काबिले इज्जत काबिले एहतराम, पुंछ से, पलंदरी से, कोटली से, मीरपुर से, बिम्बर से, मुजफ्फराबाद से, जहां जहां से भी कोई आदमी यहाँ पर आया हुआ है, ये खोरट्टा कोटली में ही आता है। सब बहुत सारे बहुत अच्छे मुकर्रर थे यहाँ पर। हमारे जो है वो आबद रजौलवी साहब है, बहुत जबरदस्त मुकर्रर है, तहसील खोरट्टा के सदर है। वल्लाह मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल था कि वो यहाँ पे जरूर तकरीर करें, वो आपको एक और कारी नसीर मुयस्सर होगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। कदम बढ़ाओ, बहुत सारे दोस्त हैं। अब ये फहरिस्त भी लंबी हो जाएगी, गलती की मैंने एक दो नाम ले लिए। बिम्बर से लेके यहाँ तक बहुत सारे लोग, क्योंकि रात लंबी होती जा रही थी तो मैंने स्टेट सेक्रेटरी साहब को सख्ती से कहा थी कि ये ना करें, जो है ना वो मजीद लोगों को ना ऐड करें। तो उन सब से भी मैं माजरत चाहता हूँ। कहना मैं ये रहा हूँ कि इस जमात को गाँव देहात की सतह पर लेके जाना है, इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत दफा आपसे ये कह चुका हूँ, आपकी ताकत जो है वो देहात के अंदर है, गांव के अंदर है। ये जो शहर है ना, मुजफ्फराबाद में 5 लड़के, कोटली में 3 लड़के, मीरपुर में 5 लड़के, इससे कोई इनकलाब नहीं आने वाला है, ना कोई तब्दीली आएगी। इस रियासत के अंदर आजादी की तहरीक और इनकलाब को कामयाब देहातों ने करना है, बरादरियों ने करना है, कबीलों ने करना है। इसमें किसी छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है, वो सारे देहातों में रहते हैं। इसलिए अपनी तहरीक को लेकर कोई भी यूनियन काउंसिल, कोई भी वार्ड, कोई भी मोहल्ला, कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचना चाहिए जहाँ पे लिबरेशन फ्रंट के लोग मौजूद ना हो। ये जो आप इलेक्शन की बात करते हैं ना, आने वाले इलेक्शन और ये और वो, और उनको रोकना है या उनमें हिस्सा लेना है, ये सारी बातें उस वक्त वजन रखती हैं जब हर हलके के अंदर, हलके की तहसीलों के अंदर, उसकी वार्डों के अंदर, उसकी यूनियन काउंसिलों के अंदर आपकी जमात खड़ी होगी, आपकी पहचान होगी, आपकी लीडरशिप होगी। फिर जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन आजादी मिलेगी। और जिस तरफ कारी साहब ने इशारा किया कि आने वाले वक्तों में हमें हजारों लाखों लोग रोजाना की बुनियादों पर लंबे लंबे धरनों के लिए, लंबे लंबे एहतजाज के लिए सड़कों और चौकों पर चाहिए, सीज फायर लाइन पर चाहिए। वो कैसे आएंगे? वो लिबरेशन फ्रंट के कारकुन उनको निकाल के लेके आएंगे। लिबरेशन फ्रंट का कारकुन जब गली गली मौजूद होगा तो वो लोगों तक पैगाम लेके जाएगा, वो उन लोगों को बाहर निकाल के लाएगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करें जरा, जो लिबरेशन फ्रंट को एक बड़ी अवामी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करें। अपने अपने ये जो बहस लगी हुई है ना कि फलाना ये कर गया, फलाना, इसको छोड़े, वल्लाह इसको छोड़े। अगर ये किसी जगह पे है भी तो उसके लिए बंदे नॉमिनेट हो चुके हैं, वो अपने काम में लगे हुए, वो कर रहे हैं अपना काम। आपका काम ये नहीं है, कदम बढ़ाओ, आपका काम जो है, आपका काम जो है वो इस तंजीम को मजबूत करना है, इसके यूनिट्स बनाना है, इसकी ताकत में इजाफा करना है। और जो भी आने वाले दिनों में कॉल्स आ रही हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट तहरीक जो है वो अगले दिनों में आपके सर पर पड़ने वाली है। इसलिए कि अगर हमने कुछ भी ना किया तो ये जो 73 साल की जिरतें, ये जो गोलाबारी, ये जो तशद्दुद, ये जो मुकदमे, ये जो इज्जतों की पामाली, गिरफ्तारियां, फांसियां, ये सब फारग है। ये ज़हन में रखेंगे, ये फारग है। और ये अगर फारग होगा तो इसके सबसे ज्यादा कसूरवार फिर हम होंगे, इसलिए कि हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है। पहली सफ हम हैं, पहली सफ टूटेगी तो पिछली सफों को शिकस्त होगी। तो इसलिए अगले दिनों में इस पूरे के पूरा जो एजेंडा है मोदी और इमरान खान का, इस रियासत की बंदर बांट करने का,
اس کو ناکام بنانے کے لیے لبریشن فرنٹ کو باہر نکلنا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر اپنی صفوں کو منظم کریں، اپنے ضلعوں کو منظم کریں، اپنی آرگنائزیشن کو منظم کریں، اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھیں، اتفاق اور اتحاد سے، پیار سے ایک دوسرے کو برداشت کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ تقریروں پہ ناراض نہ ہوں، یہ سٹیج پہ بٹھانے پہ ناراض نہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے آپ کی فلان جگہ پہ سپورٹ کی، فلاں نے فلان جگہ پہ سپورٹ کی، یہ باتیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ ہم سب برابر ہیں، واللہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں سارے۔ میں 8 سال سے دوسری ٹرم میں زون کا صدر ہوں، کبھی میں نے کوئی ایک کارکن بتائے کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ میں آ رہا ہوں، کوئی VIP بندوبست ہونا چاہیے، کوئی ریسٹ ہاؤس ہونا چاہیے، کوئی کھانے ہونے چاہیے، کوئی یہ ہونا چاہیے، کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے۔ جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں ہم بیٹھتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، جو آپ نعرہ لگاتے ہیں یہ سارے بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں، ہم سب برابر ہیں، صرف ذمہ داریوں کا فرق ہے۔ کل اگر آپ ان کو آگے کریں گے ہم ان کے پیچھے ہیں، پرسوں کوئی اور آگے ہوگا ہم سارے اس کے پیچھے ہوں گے۔ لبریشن فرنٹ کا یہ جو فقیرانہ، یہ جو درویشانہ انداز ہے، جو اپنے وسائل پر یہ تحریک جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے اور آگے چل رہی ہے، اس کو قائم رکھنا، یہ اس عزت اور وقار اور متانت کو اور اپنے غرور کو قائم رکھنا جو ہے وہ یہ لبریشن فرنٹ کے ہر کارکن کا فرض ہے۔ لبریشن فرنٹ کی عزت ہمارا غرور ہے، لبریشن فرنٹ ہمارا گھر ہے، اس گھر کے اندر کوئی نقب نہیں لگنی چاہیے، اس کی کوئی دیوار کمزور نہیں ہونی چاہیے، اس کے جھنڈے پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، جو ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور بالکل اب ختم کر رہا ہوں، آخری باتیں، ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بیرون ملک بھی دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں آپ کے دوست جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سارے دوست جو امریکہ میں ہمارے بزرگان راجہ مظفر صاحب، قادری صاحب، صدیقی صاحب، بوکر صاحب، یورپ میں، برطانیہ میں جو ہمارے ظفر صاحب، تحسین صاحب، دوسرے تیسرے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یورپ میں، ہر جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی طاقت ہے، اس طاقت کو لے کر آپ عالمی ایوانوں میں جائیں۔ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے، آزاد کشمیر والے اور مڈل ایسٹ والے یہ آپ کو تحریک بنا کے دے رہے ہیں۔ جو یورپ، برطانیہ، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کام ہے کہ جو بھی عالمی دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹائیں، جو لابنگ کر سکتے ہیں وہ کریں، جن حکومتوں تک جا سکتے ہیں ان تک پہنچیں۔ ہمیں آپ کی جدوجہد پر کوئی شک نہیں ہے، آپ کی قربانیوں پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل کو ساتھ لے کر یورپ، امریکہ میں جو نئے بچے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر اس تحریک کو عالمی ایوانوں تک جائیں۔ اور آپ کی آسانی کے لیے ہم یہاں گراؤنڈ سے آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں، بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم سیاہ بناتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان ریاست جموں کشمیر سے اپنی افواج کا انخلا کریں۔ مطالبہ کریں ہاتھ کھڑا کر کے، بھارت اور پاکستان ریاست جموں کشمیر سے اپنی افواج کا انخلا کریں، بیک وقت انخلا کریں، مکمل انخلا کریں، ان وعدوں کے مطابق، ان معاہدوں کے مطابق جو عالمی برادری نے ہم سے کر رکھے ہیں، جس پر انڈیا اور پاکستان نے سائن کر رکھے ہیں۔ یہ وہ واحد رستہ ہے جو اس خطے میں امن قائم کر سکتا ہے، یہ وہ واحد رستہ ہے جو انڈیا پاکستان کے مفادات کو بھی اور عالمی برادری کے مفادات کو بھی تحفظ دیتا ہے، یہ وہ واحد رستہ ہے جو اس خطے میں بسنے والے لگ بھگ 3 ارب انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آج کشمیر کو انڈیا پاکستان نہیں چھوڑتے ہیں تو ادھر سے چائنا بھی داخل ہو رہا ہے۔ یہ عالمی طاقتیں اس پورے بر اعظم کو جو ہے وہ ایک ایسی جنگ میں تبدیل کریں گی جس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دشمنی سمجھنے کے بجائے، اس کو انڈیا پاکستان کی مخالفت سمجھنے کے بجائے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ واحد راستہ ہے جو امن کی طرف جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو امریکہ کی نئی گورنمنٹ بنی ہے، جو بائیڈن کی قیادت میں یا کیملا ہیرس کی قیادت میں، ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، آزادیوں کے حوالے سے جو
پری امپیریلسٹ امریکہ ہے، جو سامراج سے پہلے کا امریکہ ہے، سامراج بننے سے پہلے کا امریکہ، جس کی ایک تاریخ ہے کہ وہ جمہوریت کا حامی رہا ہے، وہ آزادیوں کا حامی رہا ہے۔ یہ 1940 کے بعد کے امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آج اگر ڈیموکریٹس وہاں جیت کر آئے ہیں تو ہم ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کی حکومت جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کی ریاست جموں کشمیر میں مداخلت کو بند کروائے، وہ ریاست جموں کشمیر سے افواج کے انخلا کا ٹائم ٹیبل مرتب کروائے، سیز فائر لائن پر گولہ باری بند کروائے، کشمیریوں کا قتل عام بند کروائے، یہاں پر جو مائنز لگائی گئی ہیں ان کو اٹھایا جائے، یہاں پر جو باڑ لگائی گئی ہے اس کو اٹھایا جائے، کشمیریوں کو متحد کیا جائے، ہر طرح کی بات چیت میں کشمیریوں کے جینوئن نمائندوں کو، آزادی پسند نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جو الحاق انڈیا یا الحاق پاکستان کے حامی ہیں ان کو کشمیریوں کی نمائندگی کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نمائندگی پاکستان اور انڈیا پہلے سے کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ مذاکرات ہوتے ہیں جن کو ٹرائی پارٹائٹ مذاکرات کہتے ہیں تو اس میں کشمیریوں کی نمائندگی کا حق لبریشن فرنٹ کو ہے، اس میں کشمیریوں کی نمائندگی کا حق آزادی پسندوں کو ہے، الحاقیوں کو یا الحاق ہندوستان والوں کو نہیں ہے۔ ان کے فریق، ان کے مالک، ان کے آقا، ان کے پالنے والے پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو ایک دفعہ پھر بہت لمبی ہو گئی ہے، آپ کے صبر کا، آپ کے پیشنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے دوستوں نے تقریریں کی ہیں، جتنے مطالبات آئے ہیں، جو قراردادیں آئی ہیں، وہ سب جے کے ایل ایف کی طرف سے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس وطن کی آزادی کے سفر میں امان اللہ خان کے نظریات کی روشنی میں، مقبول بٹ شہید کے افکار کی روشنی میں، یاسین ملک کی قیادت میں یہ قافلہ نہ جھکے گا، نہ بکے گا، نہ رکے گا۔ اور وہ جو بیٹے کس کے؟ کشمیر کے بیٹے، امان کے بیٹے کس کے؟ میں اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے جتنے بھی دوست ہیں، میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میں 2000 سے لے کے 2003 تک جے کے ایس ایل ایف کا چیئرمین رہا ہوں۔ جے کے ایس ایل ایف کا جو پہلا مرکزی کنونشن تھا، پہلا مرکزی کنونشن، میں اس میں چیف آرگنائزر منتخب ہوا تھا۔ توصیف جلال صاحب یہاں جو زون کے آرگنائزر ہیں وہ ایس ایل ایف کے چیئرمین رہے ہیں، یہ جو جلیل فرید صاحب انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایس ایل ایف کے چیئرمین رہے ہیں۔ اور اگر کہیں ایس ایل ایف کی صفوں میں یہ سارے دوست جتنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یاز کریم صاحب سیکرٹری جنرل رہے ہیں، شکیل صاحب سیکرٹری فنانس یا کچھ رہے ہیں، وائس چیئرمین رہے ہیں، جہانگیر مرزا صاحب چیئرمین رہے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں ایس ایل ایف کے اندر کہ جی ایس ایل ایف کوئی علیحدہ ہے اور یہ کوئی ایس ایل ایف کے کوئی خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ جس جماعت سے چل کے ایس ایل ایف نے ہمیں یہ عزت دی، یہ وقار دیا، جب امان صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ میری پارٹی ایس ایل ایف ہے تو ہمارے ساتھیوں نے اس وقت یہ طے کیا کہ امان اللہ خان کی کہی ہوئی بات کو نیچے نہیں کرنے دیں گے، امان اللہ خان کے الفاظ کا بھرم رکھیں گے۔ آج ایس ایل ایف امان اللہ خان کے الفاظ کا بھرم رکھ رہی ہے، اور آج اگر ایس ایل ایف کے جو سابقین ہیں ان کے خلاف بھی ایس ایل ایف کی صفوں میں مہم چلانے کی کوشش کی جائے تو یہ قابل شرم بات ہے کہ جن لوگوں نے اس تنظیم کو چلایا، اس لیے یہ تسلی رکھیں توقیر کی قوت، ایس ایل ایف، امان کی وارث، ایس ایل ایف، یاسین کی وارث، ایس ایل ایف، پھول کی یہ وارث۔ تسلی رکھیں کہ ایس ایل ایف کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہم میں سے کوئی ایس ایل ایف کا دشمن ہے۔ کسی بھی تنظیم کو یا کسی بھی یونٹ کو اپنی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا جو ہے یہ قابل شرم بات ہے، یہ نظریاتی آدمیوں کا کام نہیں ہے۔
یہ نظریاتی تنظیموں کا شیوا نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا اور اپنے یونٹ کی بنیاد پر بلیک میلنگ کرے، یونٹ کی بنیاد پر پارٹی کو جو ہے وہ یرغمال بنانے کی کوشش کرے، تنظیم کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ شہید کشمیر مقبول بٹ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 11 فروری اس جوش اور جذبے سے بنائیں، اس عزم سے بنائیں، ریاست کے گھر گھر سے، گلی گلی سے پرچم نکلے مقبول بٹ کا، تصویر نکلے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 11 فروری کو اور اس پورے مہینے کو پورے عزت و وقار سے اور بٹ کے نظریات کی کمٹمنٹ کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ بنائیں۔ پروگرام کریں، سیمینار کریں، مذاکرے کریں، انٹرویوز کریں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں۔ کوئی ٹول جو ہے وہ خالی نہ چھوڑیں جس کو استعمال نہ کریں، اور جو جس چیز کی صلاحیت ہے وہ اس کے مطابق اپنا حصہ ڈالے۔ ہم ان لوگوں سے بھی، ڈاکٹر سے، ٹیچر سے، وکلاء سے، جو جلسے میں نہیں آ کے کھڑا ہونا چاہتے، جو چوک میں نعرے نہیں لگانا چاہتے، ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس ریاست سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے تو اکثریت بے روزگار ہیں، ان کو تو روزگار بھی نہیں ملتا، ریاست کا پیسہ بھی، نوکریاں بھی، مراعات بھی، عہدے بھی آپ کے پاس ہیں۔ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں، جہاں آپ موجود ہیں وہاں ہی کام ہے۔ یہ تحریک جب تک ایک ہماگیر تحریک نہیں بنے گی تب تک آزادی کا سفر جو ہے وہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں دینا، ہمیں تاریخ گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ جو میزبان ہیں ہمارے JKLF، تیتری نوٹ بالخصوص، تحصیل اجیرہ بالخصوص، ضلع پونچھ بالخصوص، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امجد سردار صاحب، فیضان صاحب، فیاض صاحب، افراز صاحب، معین صاحب، عمران صاحب، یاسین صاحب، جو بھی ہیں، باقی بھی جو سارے ہمارے بھائی ہیں، جتنا کامیاب پروگرام آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے۔ JKLF کا ہر کارکن آپ کو سلوٹ کرتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے نعرہ ایک ہو جائے، کشمیر بنے گا، بار آواز جانی چاہیے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، غیر ملکی فوجیوں، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، غیر ملکی قابضوں، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، ہندوستانی فوجیوں، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، پاکستانی فوجیوں، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، یاسین ملک کو رہا کرو، یاسین ملک کو رہا کرو، یاسین ملک کو رہا کرو، ظہور بٹ کو رہا کرو، ظہور بٹ کو رہا کرو، تنویر راجہ کو رہا کرو، جیے کاشر میری جان، جموں کشمیر بلوچستان، زور سے ذرا، جیے کاشر میری جان، جموں کشمیر بلوچستان، جیے کاشر میری جان، جموں کشمیر بلوچستان، تقسیم کرے جو، تقسیم کرے جو، تقسیم کرے جو، تقسیم کرے جو، بہت بہت شکریہ۔